اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست ہماری احرام باندھنے سے متعلق تھی، جس طرح پہلے عرض کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں آئیے ناظرین، ہم آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے، یہ تیبند کے طور پہ آتی ہے، اور ایک اسی طرح ہوتی ہے جو ہم اپنے شانوں پہ لیتے ہیں۔ جو تیبند ہے، اس کے باندھنے کا طریقہ ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ احرام باندھنے کا طریقہ ایسا ہے، ان دونوں پلوں کو ہم نے ساتھ ملا دیا، ان دونوں پلوں کو ہم نے ساتھ ملا دیا، ایسے بالکل ایڈجسٹ کر کے، اور بالکل ٹینشن لیے بغیر آرام سے بالکل یہ ہم نے لے لیا ہے۔ اس والی کو، الٹے ہاتھ والی کو ہم نے لانا ہی یہاں پر، تاکہ یہ ایسے آ جائے ہمارے، یہ ایسے ٹائٹ کر کے، ایسے بالکل ہم ٹائٹ کر کے اس کو بالکل سیدھا پکڑیں گے، اور اس کو بغل کے نیچے دبا دیں گے، ایک کو بغل کے نیچے اس طرح سے دبا دیں گے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے سرا، وہ لے کے اس کے ساتھ بالکل ایڈجسٹ کر لیں گے یہاں پر، بالکل اس کے ساتھ ملا کے ایسے، اور پھر اس والے حصے کو بھی ادھر لے آئیں گے ایسے، اور جو باقی رہ گیا اس کو بالکل سینٹر میں لے آئیں گے، بیچ میں، یہ ایسے ایسے، اور اس کو ہم اس طرح ایک بل دے دیں گے تاکہ یہ بالکل سیٹ ہو جائے اور فکس ہو جائے۔ اگر ایک بل میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ چاہو تو ایک اور بل دے سکتے ہیں اس کو، تاکہ یہ اور ٹائٹ ہو جائے۔ اور جو ہم نے اس کے اوپر باندھنے والا بیلٹ لیا ہے، چمڑے کا چوڑا والا بیلٹ، وہ اس کے اوپر آپ نیچے کے سائڈ پہ کر کے، اوپر نہیں نیچے کر کے باندھ دیں گے تو یہ مزید فکس ہو جائے گا، اور آپ کی چیزیں ہی محفوظ رہیں گی۔ اس میں آپ اپنے پیسے، پاسپورٹ، اس میں جگہ ہوتی ہے، موبائل وغیرہ جو بھی چیز ہو یہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، دوسری چادر ہماری ہوتی ہے شانوں کے لیے، یہ تولیے والی ہے، اس میں کاٹن کی بھی آتی ہے، تولیے کی بھی آتی ہے، یہ پسینہ جذب کرتی ہے، اس لیے یہ بہتر رہتی ہے۔ اس کو ہم نے لینا ہے اس طرح سے، اس طرح سے شانوں پہ اوڑھ لینا ہے ایسے بس۔ اور یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہے، لیکن احرام باندھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھیں۔ احرام باندھنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لینے ہیں، بال بنا لینے ہیں، یہ ساری تیاری ہم نے دن میں کر لینی ساری کی ساری۔ اس کے بعد نہانے کے لیے جب جائیں، اچھی طرح سے غسل کریں، سنت طریقے کے مطابق پہلے وضو بنائیں، مسواک کریں، اچھی طرح سے غسل کریں، خوب مل مل کے نہائیں۔ اس کے بعد جسم پورا خشک کریں، خوشبو ہے بہترین اچھی خوشبو عود ہے، وہ آپ خوشبو لے کے اپنے پورے جسم پہ بن سکتے ہیں، بازوؤں میں، ہاتھوں میں ادھر لگا سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے احرام نہیں باندھا، ابھی آپ نے نیت نہیں کی، اس لیے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ اپنے کمرے میں آئیں گے اپنے گھر کے کپڑے پہن کے، اور جب احرام باندھیں گے تو احرام اس طرح باندھنا ہے جس طرح آپ کو ابھی بتایا گیا۔ جب ناظرین احرام باندھ لیں گے تو ہم نے 2 رکعت نفل احرام کے پڑھنی ہے۔ اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم نے شانوں پہ لیا تھا، یہ والی چادر، شانوں والی چادر، اس کو ہم نے سر پہ اوڑھ لینا ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے اوڑھ لینا ہے سر پہ۔ اس کے بعد سر ڈھانک کے ہم نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے احرام کی۔ ابھی ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی، عمرے کی نیت کریں گے ہم بعد میں، کیوں کہ جب عمرے کی نیت آدمی کر لیتا ہے تو پھر وہ محرم ہو جاتا ہے، یعنی کہ احرام کے پابندی اس پر لگ جاتی ہے اور تلبیہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابھی ہم نے صرف 2 رکعت نفل پڑھ کے خوب دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور تمام امت کے لیے۔ اچھی طرح دعا کرنے کے بعد آپ سنت طریقے سے گھر سے باہر نکلیں گے، گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے، اور سواری میں سوار ہونا ہے۔ اور جب احرام باندھ لیں گے آپ، تو آپ نے 2 پٹی کی چپل پہنی، چپل سینڈل جوتا یہ بالکل نہیں، صرف سمپل 2 پٹی کی چپل آپ کے پاس ہوگی پیر پہ، اور آپ کا احرام ہوگا، اور جو بھی بیلٹ ہوگا آپ کا، جو بیگ ہوگا آپ کا،
गले में लटकाने वाला वो होगा, सामान होगा, पासपोर्ट है, वीज़ा है या टिकट है या उसके पैसे हैं, जो भी है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। सुन्नत तरीके से हम बाहर निकलेंगे, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ के हम घर से बाहर निकलेंगे। और सवारी में जब सवार होंगे तो सवारी की दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये सवारी की दुआ है। गाय पे गाय जो भी मौका महल की दुआएं आती इसको याद करना चाहिए और सारी दुआएं में आनी चाहिए। अगर सारी दुआएं नहीं आती, उर्दू में जो भी ज़बान में है उस ज़बान में अल्लाह से लो लगा करके और अपनी दुआएं करते रहते। कि एहराम किस तरह बनाना चाहता है। एहराम बांधने से पहले, जैसे कि अभी आपने देखा एहराम बांधने का तरीका, तो एहराम बांधने का तरीका है, लेकिन एहराम बांधने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, गुस्ल करते हैं अच्छी तरह से, अपने नाखून तराशते हैं, बाल बनाते हैं और बिल्कुल अपने आप को साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह मल के हम गुस्ल कर लेते हैं। जो गुस्ल का शरीर तरीक़ा है, गुस्ल से पहले हम वज़ू बना लेते हैं, उसके बाद हम अच्छी तरह से गुस्ल कर लेते हैं। गुस्ल करने के बाद हम अपने जिस्म पर अच्छी तरह से खुशबू भी लगा सकते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ऐसी बात होती है कि भी खुशबू लगाना मना है, तो ठीक है, खुशबू लगाना मना है, लेकिन एहराम बांधने से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं, अपने जिस्म पर खुशबू लगा सकते हैं। यह है कि खुशबू आप अपने हथेली पर डालें, इस तरह से मल के इसको अपने जिस्म के ऊपर, अपने हाथों के बगल में इस तरह से खुशबू लगा सकते हैं। खुशबू लगाने के बाद जितना आपने देखा एहराम बांधने का तरीका, उस तरीके से हम एहराम बांध लेते हैं और सर ढाक के हम 2 रकात नफिल एहराम को पढ़ते हैं। 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद हम अपना सर नंगा कर लेते हैं, यानी कि कपड़ा हटा लेते हैं, एहराम हटा लेते हैं सर से, और उसके बाद खूब दुआएं करना है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए, और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए और पूरी उम्मत के लिए आप खूब दुआएं करें। दुआ करने के बाद हमने अभी नियत नहीं की, क्योंकि हम अगर नियत कर लेते हैं तो नियत करने के बाद हम पे एहराम की तमाम पाबंदी लागू हो जाती है। क्योंकि अभी हमने यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है, और फिर एयरपोर्ट पर पता नहीं कितना टाइम लगता है, बाद में फ्लाइट लेट हो जाती है। तो इस वजह से हम नियत अभी नहीं करते हैं। हम नियत उस वक्त करेंगे जब हम जहाज़ से बैठ जाएंगे और जहाज़ जब प्रवास को उड़ के अपने लेवल पे आ जाए, उस वक्त हम नियत करेंगे। अच्छा, नियत क्या करनी है? नियत ये करनी है, अरबी में भी नियत होती है और उर्दू में नियत होती है, यानी हर ज़बान में नियत आप कर सकते हैं। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अल्लाह मैंने तेरे रज़ा के लिए उम्रा करने जा रहा हूँ, उम्रा या हज। अगर हम उम्रे के लिए जा रहे हैं तो यकीनन उम्रे की नियत करेंगे, और जब हज के लिए एहराम बांधेंगे तो उसके लिए हज की दुआ, हज की नियत करेंगे। यहाँ पर हम नियत करेंगे उम्रे की, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए उम्रा करता हूँ, उसके लिए मैंने एहराम बांधा है, इसमें मेरे लिए खैर और बरकत अता फरमा और मेरे इस अमल को कबूल फरमा। ये नियत सिंपल। नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से कह ले ज़्यादा अच्छा है। और जब आपने नियत कह ली, फिर हम पे तलबिया पढ़ना अब ज़रूरी हो गया, यानी कि उसके जो दुआ उसमें नियत के बाद अब तलबिया पढ़ना है। एक मतलब ज़ोर से तलबिया पढ़ना है, ज़ोर से भी, इतने ज़ोर से नहीं, एक बुलंद आवाज़ से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये है तलबिया। 1 दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है, लाज़मी है, और 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। उसके बाद आप चलते फिरते, ये आपका एक तराना है, एक ये आपका विर्द हो गया। इसके अंदर आपने सुबह शाम यानी यही पढ़ना है, तलबिया आपने पढ़ना है, तलबिया ही आपका सब कुछ। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, जब हम एहराम बांध लेते हैं तो हम पर एहराम की कुछ पाबंदी होती है। एहराम कहते हैं हराम करने वाली चीज़ को, यानी कि जो चीज़ें आम हालत में हम पे हलाल थी, अब एहराम के बाद वो हराम हो गई, इसलिए इसको एहराम कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें हमें नहीं करनी है, इसको मना किया गया है, उसके अंदर एहतियात करने की चीज़ें, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बहुत से लोग इस तरह डरा देते हैं कि जी बाल तोड़ देंगे, बाल गिर गया, बाल टूट गया तो दम आ गया, ये हो गया तो वो हो गया। इस तरह से नहीं है, एहतियात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि एहतियात किए जाए। अच्छा,
اس میں احتیاط بھی یہ ہے کہ ہم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے جو منع ہے ہمیں احرام میں. سر پہ ٹوپی نہیں پہن سکتے, امامہ نہیں باندھ سکتے ہیں. اچھا رومال بھی نہیں باندھ سکتے, ٹوپی رومال امامہ یہ آپ نہیں پہن سکتے. دستانے نہیں پہن سکتے, خواتین پہن سکتی ہیں لیکن جینٹس. خوشبودار چیز لونگ الائچی دال چینی اور اس طرح کے سونف یا کوئی بھی چیز خوشبودار چیز ہم کھا نہیں سکتے. ہاں اگر یہ چیز سالن میں ڈلی ہوئی ہو اور پک جائے وہ سالن, بھلے وہ خوشبو دے رہی ہو, وہ کھا سکتے ہیں, وہ اجازت ہے. اچھا اس کی فحش گوئی ہے, لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, گالی گلوچ ہے, غیبت ہے, یہ ہمیں منع ہے, حرام ہے. عام حالتوں میں حرام ہے, احرام میں تو اور زیادہ اس کا گناہ ہے کرنے سے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. احرام کی حالت میں اچھا ہم نے شکار نہیں کرنا کسی قسم کا, کوئی جاندار کو نہیں مارنا ہے, چاہے جو کی نہ ہو سر کی, اس طرح سے ناخن نہیں کترانا ہے, داڑھی کے بال نہیں کاٹنا ہے, اور اس طرح سے جسم میں کسی بھی حصے کا بال نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہاں اگر خارج کرنے کے دوران میں یا بہت سے بال گرتے ہیں وضو بنانے میں یا ہاتھ منہ دھونے میں, اگر وہ بال گر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جان بوجھ کے آپ نے تو نہیں گرایا نا, نہیں توڑا بال کو, بال توڑنا منع ہے. ویسے مہندی لگانا, تیزاب لگانا, سر میں تیل لگانا, یہ سب کچھ منع ہے, یہ حرام ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حرام تو نہیں ہے لیکن وہ مکروہ ہے, یعنی اس کو کراہت سے تجویز دی گئی ہے کہ اس کو منع ہے. وہ کیا چیز ہے؟ بال یا جسم کے بالوں کو یا جسم کو صابن سے بل کے دھونا احرام کی حالت میں, یہ مکروہ ہے. اسی طرح کنگھی کرنا, اسی طرح سے سر کو اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو, یہ منع ہے. اچھا کرتا یا شلوار یا کوئی چیز ایسی کندھے پر ڈالنا جیسے کہ آدمی پہننے کی نیت میں ڈالتا ہے, وہ منع ہے. جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا یہ مکروہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. منہ کا یا کوئی حصہ کپڑے سے ڈھانکنا یہ مکروہ ہے. تکیے پر سر رکھ کر الٹا اوندا لیٹنا یہ منع ہے. عام حالت میں منع ہے لیکن احرام میں تو زیادہ منع ہے. اچھا جو چیزیں احرام کے اندر جائز ہیں آپ جو کر سکتے ہیں اس میں ایک مسواک کرنا, بے خوشبو سوما لگانا, بے میل چھڑائے, بغیر میل چھڑائے ویسے ٹھنڈک کے لیے غسل کر لینا, نہا لینا صحیح ہے. کپڑے دھونا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سر یا بدن اس طرح کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے صحیح ہے. اگر کسی کو خارج ہو رہی تو آرام سے خارج کر سکتا ہے, کوئی سی بات نہیں. چھتری لگانا دھوپ کی وجہ سے, بہت سے لوگ گرمی ہے دھوپ ہے چھتری لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھ کے سو جاتے ہیں, لیٹ جانا, آرام کرنا, یہ سب درست ہے. تو محترم ناظرین یہ ہم نے احرام کے متعلق چند چیزیں ضروری تھی وہ آپ کی خدمت میں گزار کی. اور جیسے ہی انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے, ہماری نشست آگے بڑھے گی تو پورا اس کے احرام کا جو طریقہ دکھا دیا, بتلا دیا آپ کو, اس کی ضروری چیزیں بتا دی گئی. تو یہاں سے جب ہم گھر سے نکلیں گے تو تمام دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے نکلنا ہے. گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے, سواری میں بیٹھیں گے سواری کی دعا پڑھیں گے اور دعا کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے. اس طرح سے ہم اپنے ایئرپورٹ پہنچ گئے. یہاں سے ہم جب ایئرپورٹ میں پہنچنے کے بعد ہم جب اپنے جہاز میں سوار ہوں گے پھر ہم وہاں نیت کریں گے, اور نیت کریں گے تو تلبیہ ہمارے اوپر اب یہ ہو گیا. اب ہم تلبیہ شروع کریں گے. تلبیہ ہمارا اس طرح ہے, ہمارا یہ نہیں کہ سمجھو ہمارا وید یہی ہے, وظیفہ یہ تلبیہ. تو ناظرین اس طرح انشاءاللہ ہم کریں گے, سیکھ کے اور احتیاط سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. اور جیسے ہی ہم وہاں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں پھر اپنا سامان کو ہم لگیج کے اوپر اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اپنے ایئرپورٹ سے ہم اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں. تو وہاں سے پھر ہم نے جب عمرے کے لیے جانا ہوگا اس کی جو احتیاط ہے, اس کی جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ڈیٹیلس میں ہم آپ کو بتائیں گے, اور انشاءاللہ پورا عمرے کا طریقہ بتائیں گے, اس طرح سے حج کا طریقہ بتائیں گے. جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے تمام معاملات جتنی چیزیں ہیں سب سیکھتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.